بسم الله الرحمن الرحيم. فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية. آج ایک صاحب کی تقریر سن رہا تھا. سننا چاہیے، اپنوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی سننا چاہیے. سن رہا تھا، یہی ناگپور کے رہنے والے ہیں، لیپ ٹاپ لے کر گھومتے ہیں. کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں، آیت نمبر 71 میں فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. حنفی لوگ امام ابو حنیفہ کے ساتھ آئیں گے. میرے الفاظ نہیں ہے، ویڈیو موجود ہے، آپ کہیں گے تو میں دکھا دوں گا. مالکی لوگ امام مالک کے ساتھ آ جائیں گے. شافعی لوگ امام شافعی کے ساتھ آ جائیں گے. حنبلی لوگ امام احمد ابن حنبل کے ساتھ آ جائیں گے. یہ لوگ کس کے ساتھ آئیں گے؟ انہوں نے کہا یہ لوگ کس کے ساتھ، جس کا کوئی امام ہی نہیں وہ کس کے ساتھ آئے گا؟ سورہ بنی اسرائیل آیت 71 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور حشر کے دن کو یاد کرو جب ہم تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے. کس کے ساتھ بلائیں گے؟ امام کے ساتھ. اب جس کا کوئی امام ہی نہیں ہوگا تو ابلیس آ جائیں گا، میں تیرا امام ہوں، تیرے کو دنیا میں میں ہی لے کے چلتا تھا اپنے پیچھے پیچھے، حقیقت میں تو میری پیروی کرتا تھا. حنفی امام ابو حنیفہ کے ساتھ، شافعی امام شافعی کے ساتھ، حنبلی امام احمد ابن حنبل کے ساتھ، مالکی امام مالک کے ساتھ آئیں گے. اور یہ کس کے ساتھ آئیں گے؟ آئیے اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں، اور تفسیر ہم اپنی نہیں بیان کریں گے کیونکہ ہم لوگ تو 150 سال ہوا آئے ہوئے، ہم لوگ پیچھے چلتے ہیں 700 سال پہلے. تفسیر کے میدان کے ایکسپرٹ امام حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، جن کی تفسیر کی کتاب تفسیر القرآن العظیم، جس کو تفسیر ابن کثیر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس تفسیر ابن کثیر کا اردو زبان میں ترجمہ کرنے کی سعادت اگر کسی کو حاصل ہوئی تو اہل حدیث کے ایک لال کو، علامہ محمد جونا گڑھی خطیب الہند رحمت اللہ علیہ کو حاصل ہوئی. اور آج بھی یہی ترجمہ تفسیر ابن کثیر کا پورے انڈیا، پاکستان، پورے بر صغیر میں چلتا ہے الحمدللہ. اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس آیت میں کہا گیا کہ ہم قیامت کے دن سب کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. بولے امام سے یہاں 3 مطلب ہو سکتا ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ ہم ہر امت کو اس کے نبی کے ساتھ بلائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی امت ان کے ساتھ آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت ان کے ساتھ آئے گی، ابراہیم علیہ السلام کی امت ان کے ساتھ آئے گی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کے ساتھ آئے گی. دوسری تفسیر یہ کی گئی اس آیت کی کہ ہم ہر امت کو اس کی کتاب کے ساتھ بلائیں گے. مسلمان قرآن کے ساتھ آئیں گے، یہودی تورات کے ساتھ آئیں گے، عیسائی انجیل کے ساتھ آئیں گے. ہر نبی کی امت اس نبی کی کتاب کے ساتھ آئے گی. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ، یعنی ان کے نامہ اعمال کے ساتھ بلائیں گے. اور علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ جو تیسری والی تفسیر ہے یہی زیادہ بہتر سمجھ میں آتی ہے. کیوں؟ اس کی تائید سورہ یاسین کی ایک آیت سے ہوتی ہے. سورہ یاسین کے اندر اللہ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے انسان کا ہر عمل اس کے امام مبین کے اندر، اس کی کھلی ہوئی کتاب کے اندر، یعنی اس کے نامہ اعمال میں نوٹ کر دیا ہے، ریکارڈ کر دیا ہے. تو اللہ نے نامہ اعمال کو امام مبین قرار دیا ہے. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں اس لیے اس آیت میں امام سے مراد یہی زیادہ بہتر اور راجح بات ہے. لیکن علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس آیت کا یہ مطلب لیا جائے کہ ہم ہر امت کو اس کے قائد کے ساتھ، اس کے نبی کے ساتھ بلائیں گے، تو علامہ ابن کثیر ایک قول یہاں پہ کوٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں وقال بعض السلف
بعض سلف کا قول ہے کہ حاذا اکبر فضیلت لاصحاب الحدیث، کہتے ہیں کہ اس کے اندر اصحاب الحدیث کے لیے، حدیث پر چلنے والوں کے لیے، اہل الحدیث کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے، لأن امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ان کا امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی بتائے ناگپور کے اس لیپ ٹاپ والے مقرر کو کہ بھئی تم کہتے ہو کہ ان کا کوئی امام ہی نہیں ہے، اور 7ویں 8ویں صدی ہجری کا امام بول رہا ہے، اور تفسیر کے میدان کا ایکسپرٹ بول رہا ہے، اور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے۔ بعض سلف کا قول ہے، بعض ائمہ کا قول ہے کہ اس آیت میں اصحاب الحدیث کی، اہل الحدیث کی فضیلت ہے، اس لیے کہ ان کا امام کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔